السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے واپس گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ آپ کی قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے اور وہ بچڑے کی عبادت کرنے میں مبتلا ہو گئی ہے، تو واپس گئے تو قوم سے سوال پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے ابھارا، کیا ہوا جو آپ نے یہ کر لیا؟ قوم نے جواب دیا جی ہم مجبور تھے، اور وہ مجبوری محض بہانے کی حد تک تھی، ورنہ کوئی انسان مجبور تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو سامری نے بھٹکایا تھا اور ہم پہ ہمارے زیورات کا بوجھ تھا، وہ پھینکنے کو کہا گیا تو ہم نے وہ پھینک دیا، دے دیا، اور اس کے بعد اس کا بچڑا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں چند دن ہی تو مجھ سے جدائیگی کے ہوئے تھے، تمہیں پھر بھی تم نے ایسا کام کر لیا۔ تو پھر ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہارون علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بے شک انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، وزیر تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ فتنے میں مبتلا ہیں، آپ کا رب تو اصل میں اللہ ہی ہے، رحمان ہی ہے، اسی کی آپ عبادت کیجئے، میری اتباع کیجئے اور میرے معاملے کی پیروی کیجئے۔ یہاں سے یہ بات کی طرف اشارہ دیا تھا کہ شیعہ حضرات جو ہیں اس سے یہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ انت منی بمنزلت ہارون او کما قال، کہ آپ میرے لیے ہارون علیہ السلام کی منزلت میں ہیں جیسے ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، وہ ان کے خلیفہ تھے، وزیر تھے، تو پہلا جو خلیفہ ہونے کا حق تھا وہ حضرت علی کا تھا، ابو بکر کا نہیں تھا۔ جبراً یہ منصب ان سے لیا گیا اور ابو بکر کو دیا گیا۔ تو میں نے بتایا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے اگرچہ چند ماہ بعد ان کی بیعت کی تھی، لیکن خاموشی اختیار کی تھی، لیکن چند ماہ بعد بیعت کر لی تھی۔ تو اگر تو یہ ناانصافی ہوتی، زبر ہوتا، ظلم ہوتا اور امت سے خطا ہوئی ہوتی تو حضرت علی بولتے، بتاتے اور وہی کردار ادا کرتے جو ہارون علیہ السلام نے ادا کیا تھا۔ یہاں فرمایا نا انہوں نے کہ لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم، اے قوم تمہیں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، ان ربکم الرحمن، تمہارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو اور میرے معاملے کی پیروی کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے، تقیہ نہیں کرتے ان کے حساب سے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے ان کو چننے کا، وہ بکر کو، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ان کی جو خلافت تھی اس کو قبول کر لیا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چلیں فرض کر لیں، فرض کر لیں اگرچہ امت سے غلط فیصلہ ہو بھی گیا تھا،
ہم ایسے اس کو نہیں مانتے. اگر پھر بھی ایسا تھا تو علی نے کیا کرا رضی اللہ عنہ؟ خاموشی اختیار کی اور اپنے ان خلفاء کے بارے میں کچھ نہیں بولا، ان کے خلاف کوئی تبرہ نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی جلسے جلوس نہیں کیے، ان کی خلافت میں موجود رہے. تو آپ بھی ایسے ہی کر لیجئے. آپ کیوں صحابہ اور بڑے ان ہمارے خلفاء کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے اور یہ کرتے ہیں کہ جی ان کا حق نہیں تھا، ان کا حق تھا. باقی دوسری بات، اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس حدیث سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، دوسرا یہ کہ یہ بات کب کی ہے. اگر اس حدیث کا پس منظر دیکھا جائے، کل جب ہم نے بات کی تو ہمارے شیخ نے، شیخ عبدالرزاق شیخ پوری حفیظ اللہ، انہوں نے اس کی طرف اشارہ دلوایا، توجہ دلوائی کہ یہ بات بھی یہاں کر لی جائے تو انتہائی فائدہ مند ہوگی. کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کب کہی کہ جب وہ تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے، اور جب بھی نبی علیہ السلام کسی سفر پہ جاتے تھے تو اپنے پیچھے مدینے میں کسی نہ کسی کو امیر مقرر کر کے جایا کرتے تھے. تو جب جا رہے تھے تو حضرت علی کو کہا کہ علی آپ میرے پیچھے ٹھہر جائیے. تو اس وقت تبوک پہ جانے پہ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ملی تھی، سب کو حکم ہوا تھا کہ سب جائیں، سوائے اس کے کہ جو گناہ کے نافرمانی کے طور پہ وہاں رک گیا، نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو اس پہ حضرت علی پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے خواتین اور بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ان کے دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ شاید میرے میں کوئی کمی ہے. تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پہ تورات لینے جا رہے تھے تو ہارون کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ؟ ہاں، میں بھی یہی کر رہا ہوں. تو اس لیے پہلے تو بات کا پس منظر سمجھا جائے. اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی خلافت کا حکم اور پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. اور اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ یہ بات ڈائریکٹ علی سے کہی تھی رضی اللہ عنہ، قوم کو نہیں کہی تھی، دیگر صحابہ کو نہیں کہی کہ جی میرا جو تعلق ان سے ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا. تو میرے بعد بھی تم وہی کرنا جو ایک خلیفہ کا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کرنے کا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ہارون اور موسیٰ والی، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے اور اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اے علی، میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، میرے بعد آپ خلیفہ ہیں. لیکن وہ ٹکڑا جو حدیث کا ہے وہ ضعیف ٹکڑا ہے. پہلی جو حدیث کا حصہ ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ جن کتابوں میں موجود ہے، اس پہ جن راویوں نے اس کو بیان کیا ہے، علماء نے اس پہ کلام کرا ہے اور ان حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو اس لیے یہ استدلال پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خلافت کا منصب مل رہا تھا یا وہ ان کو بتایا جا رہا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معاملہ صرف اس وقت کے لیے تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے بعد، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کئی بار اپنے پیچھے مدینہ میں کئی امیر مقرر کیے اپنے پیچھے. تو یہ حدیث اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ یہ جو منزلت ہے یہ حضرت علی کے لیے خاص ہے، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتی. کیوں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، آپ کا مقام میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، تو اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے گا، اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مقام علی کو مل گیا، لیکن اس حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ مقام جو ہے صرف علی کے لیے تھا اور جو کوئی بعد میں مدینہ پہ امیر مقرر کیا گیا اس کے لیے نہیں تھا. اس کو بھی تو یہ فضیلت دی جا سکتی ہے، اس کو بھی تو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ اس شخص کو، فلاں شخص کو یہ کتاب دے دو، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باقی کوئی اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟
ہاں تو یہ اس کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے. اور یہ تو خود حضرت علی کی ایک دفعہ صفت بیان کی گئی تھی. وہ خیبر کے موقع پہ جب خیبر فتح کرنے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ کل صبح خیبر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا. لأعطین الرایا، میں یہ مسلمانوں کا جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. تو کیا خیال ہے یہ صفت پورے صحابہ کی جماعت میں صرف حضرت علی کی تھی؟ نہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو لسان نبوت سے یہ فضیلت جاری ہوئی، ورنہ تو کئی صحابہ تھے. اکثریت کی جو یہ خود ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کئی ایک صحابہ تھے کہ جو صحابیت کا درجہ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بھی یہ صفت تھی، اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتا تھا، وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتے تھے. تو اس سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح ایک دفعہ حاطب بن ابی بلتہ، ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کافروں کو، مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی مخبری کر دی تھی. تو جب پتہ چلا مختصراً تو انہوں نے، صحابہ نے، حضرت عمر نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا کہ اللہ کے وسلم آپ مجھے حکم دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ دعہ، اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ انہ قد شہد بدرا، انہوں نے بدر میں حصہ ڈالا تھا. تو جب انہوں نے بدر میں حصہ ڈالا تھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہنے سے کسی اور صحابی نے بدر میں حصہ نہیں ڈالا، بالکل ڈالا تھا، لیکن اس وقت اس خاص موقع پہ خاص شخص کی وہ فضیلت بیان ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی آپ پہ آپ کی وہ منزل ہے، وہ مقام ہے جو ہارون کا تھا موسیٰ کے لیے، تو یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اوروں کے ساتھ بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ کہیں سے بھی خلافت کا پیغام نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی اگر ہم کہانی اور ان کا واقعہ تفصیل سے پڑھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا جو انتقال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. تو اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ تو خلافت کا پیغام ہے، جیسے موسیٰ کے بعد ہارون بنے تھے، نبی علیہ السلام کے بعد علی بنیں گے، تو ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہارون تو نبی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ بہرحال کوئی ربط نہیں بنتا اور ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. امت نے علی الاتفاق یہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ امت، نبی علیہ السلام کی امت اتنی بڑی خطا نہیں کر سکتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعت کا کہ اس امت میں سب سے افضل نبی علیہ السلام کے بعد، نبی علیہ السلام کی شخصیت ذات کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے تو کس کی ہے؟ جناب ابو بکر کی رضی اللہ عنہ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، ثم 10 مبشرین بالجنہ. پھر وہ 10 لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں جنت کی بشارت دی. اس کے بعد پھر مہاجرین انصار ہیں، اہل بدر ہیں، پھر اس کے بعد مہاجرین انصار ہیں. مہاجرین انصار میں سلف کا اختلاف ہے کہ مہاجرین پہلے ہیں یا انصار پہلے. بعض علماء کہتے ہیں مہاجرین زیادہ افضل ہیں، بعض کہتے ہیں انصار افضل ہیں، کیونکہ دونوں کے دلائل ہیں. لیکن پچھلے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ابو بکر، عمر، علی، ان سب میں اتفاق ہے. بہرحال ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا تھا. یہ آج کی کوئی باتیں نہیں ہے، یہ آج نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں، تھوڑی بہت قرآن حدیث پڑھ کے زبان درازی کرنی آتی ہے، بات چیت اچھی کرنی آتی ہے، کیمرہ لگا لیا اور بس جو من میں آیا کہنا شروع کر دیا اور آج کے لوگوں پہ فتوی بازی کرنا شروع کر دی. بھائی آج کے نہیں دیکھیں، اگر ہم نے حق دیکھنا ہے تو پیچھے سے شروع ہو جائیں. وہ صحابہ کے زمانے سے تابعین، محدثین، فقہا کے زمانے کو دیکھیں، اس زمانے میں ہمارے بڑوں کا کیا عقیدہ تھا، ان کی کیا سوچ تھی. آج یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بنو امیہ کے خلاف بات نہیں کرتے، بنو امیہ نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، یہ ان کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے. وہ بھائی تاریخ پڑھو، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، صحابہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں، اس پہ ہم اپنی زبان نہیں کھولتے. یہ آج یہ جو انجینئر مرزا اتنا مشہور ہوا ہے اور چڑھا ہوا ہے، اس کی جو سب سے بڑی غلط بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ صحابہ پہ طعن کرتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے ہم لوگوں پہ وہ یہ ہے کہ جی ہم ان احادیث کو جو بخاری مسلم میں آئی ہیں، ان احادیث کو جو صحابہ کے آپس کے اختلافات کے بارے میں آئی ہیں، وہ ہم کھول کھول کے ممبر و محراب پہ اور سوشل میڈیا پہ بیان نہیں کرتے. بھائی کیوں کریں گے؟ جو اختلاف تھا
ان کا آپس کا تھا. ہمارے لیے دونوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں. اور تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اس بات کرنے سے تمہیں فرق کیا پڑے گا؟ وہ امت تم سے پیچھے گزر گئی، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. تم وہ کرو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. جیسے کبھی کبھار والدین کا آپس میں کوئی تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر لے کے گلی میں نکل جاتے ہیں کہ آج میرے باپ نے ماں کو یہ بولا، ماں نے باپ کو یہ بولا، آج باپ صحیح تھا، آج ماں جیت گئی، یہ بولتے ہیں؟ نہیں، خاموش رہتے ہیں. وہ تو ماں باپ سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے، بلکہ ہماری اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سامنے کوئی مخالفت ہوئی، حضرت علی ہی حق پہ محسوس ہوئے. انہی کا حق پہ ہونے کا جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا. لیکن ان کے مخالفین کو ہم کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ باطل تھے اور وہ گمراہ ہو گئے اور علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ان کی ساری فضیلتیں ختم ہو گئیں. یہ ہم قطعاً نہیں کہتے. ان عقیدوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بات آ گئی تھی تو میں نے کہا ذکر کر دیں، اور یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہے اور ویڈیوز عام ہو رہی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعضوں کا سوال نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اتنا عرصہ حقائق سے چھپا کے رکھا، ہمیں تو یہ حدیث بتائی نہیں، یہ بھی حدیثیں ہیں ہماری یہاں، اچھا یہ بھی ہوا تھا. اور سامنے والا جو ہے وہ بڑا شیر بن کے گھوم رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. علم نہیں ہوتا تو یہی چیز ہوتی ہے انسان کے ساتھ. جب لا علمی ہوتی ہے تو جہل جو ہے وہ انسان اس کو بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو علم سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. بہرحال قولو، ہارون نے کہا کہ علیہ السلام کہ تم میری بات مانو. لیکن قوم نے بات نہیں مانی. کہا قولوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہا ہم اس بچڑے کی جو بات معبود ہم نے بنایا ہے اس پہ ہم مجاور بنے بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے واپس، جب تک وہ نہیں لوٹ جاتے ہم تو بھائی اس کی عبادت کریں گے. ہارون کی بات نہیں مان رہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے حق ہمیشہ غلبے میں رہے تو وہ، یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاور میں ہو وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. ہارون علیہ السلام پاور میں نہیں تھے، غلبہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی حق تھے، اللہ کے نبی تھے، حق بیان کر رہے تھے، ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا. تو ضروری نہیں ہے یہ بات کہ جو رائج ہو وہ حق ہو، بلکہ وہ اکیلے تنہا ہو گئے. اپنی چھوٹی سی ایک جماعت، ان کی جو ساتھ والے تھے ان کو لے کے وہ اپنے آپ کو خاموش کر لیا. یہی انہوں نے آگے اگلی آیت میں اللہ نے بتایا، فرمایا کہ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو کہا اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جب یہ گمراہ ہو رہے تھے آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ میری پیروی کریں، یا آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں تو آپ کو ان پہ امیر بنا کے گیا تھا، میں تو آپ کو ان کو کہہ کے گیا تھا کہ آپ نے ان کی قیادت کرنی ہے، آپ نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے، آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، کہ آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شد و مد سے اور غصے سے یہ بات کہی تھی. اگلی آیت بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ کے یہ بات کہی تھی. سامنے کھڑے ہوئے بھائی ہیں، جب دیکھا قوم نے توحید کو ختم کر دیا، شرک کا دروازہ کھول لیا، اللہ کو چھوڑ کے اتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا جس میں سے صرف ایک آواز نکلتی تھی، اس کی بنیاد پہ قوم نے اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو انہوں نے اپنے بھائی کی جا کے داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کے کہا کہ اے ہارون ما منعک، کس چیز نے آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ ان کو روکیں اور یہ ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیں؟ کیا ایسی بات تھی؟ کیوں اتنی سختی کیوں کی؟ اپنے تھے، اپنے ہونے کی وجہ سے انہوں نے بات کی. ایک تعلیم دے کے گئے تھے، ایک حکم دے کے گئے تھے، حکم نہیں مانا اور اتنا سنگین، اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا تو اس کی پکڑ بھی اتنی سختی سے کی. تو ہارون جواب میں کہتے ہیں قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، داڑھی بھی پکڑی، سر بھی پکڑا تھا.
داڑھی ہوتی ہے یہ اور سر بھی ہوتا ہے یہ، دونوں پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا تھا. کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں کے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، یبن امہ بھائی ہو گئے، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کو پکڑیے. یعنی انہوں نے کہا کہ میری زیادہ غلطی نہیں ہے، آپ زیادہ غصے مت ہوئیے، تھوڑا سا اس پہ ٹھنڈے ہوئیے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اصل میں مجھے ڈر یہ ہوا تھا، میں نے ان کو دعوت تو دی تھی، میں نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں اور آپ کا رب اللہ ہے، میں نے بتا تو دیا تھا، لیکن اس سے آگے میں نہیں بڑھا. کیوں؟ اگر میں بڑھتا تو ان میں دو گروہ بن چکے ہوتے، دو گروہ تھے، ایک جو بچھڑے کے معبود ہو چکے تھے اور ایک جو ابھی میری بات مان رہے تھے اور میرے پیروکار تھے اور اللہ کو عبادت کرنے والے تھے. تو یہ دو گروہ بن چکے تھے. میرا گروہ بڑا چھوٹا تھا اور بلکہ اوپر سے مجھے قتل کرنے پہ بھی آ گئے تھے. یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہوں نے ہارون علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ تم اگر نہیں روکے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو میں صرف اس وجہ سے رک گیا، اس وجہ سے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈر گیا کہ آپ آتے اور آپ کہتے کہ ہارون تم نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، گروہ بندی کر دی، تم نے آپس میں ان کو توڑ دیا، جدا جدا کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ آپ یہ آ کے مجھے کہیں گے کہ ہارون آپ نے میرا انتظار نہیں کیا اور ادھر دو گروہ بنا دیے بنی اسرائیل کے، میرا انتظار کرتے میں آ کے فیصلہ کرتا. یعنی اس وجہ سے میں رک گیا. آگے کہتے ہیں قال فما خطبک یا سامری، کہ اے سامری اب آپ کا کیا معاملہ ہے. یہاں سے سامری نے کیا جواب دیا اور اس نے کیا ڈرامے بازی کرنا شروع کی، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.